بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مشرکین مکہ نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ لائیں گے تو انہیں 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ تو انعام کا اعلان سننے کے بعد تو وہاں ہر کوئی دیوانہ ہو گیا۔ چینل پر نئے آنے والے مسلمان بھائی بہنیں جہاں کہیں سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو ناظرین محترم، مشرکین مکہ کی تو راتوں کی نیندیں اور دن کا چین سکون جاتا رہا۔ اب ہر کوئی اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر بس ان دونوں کی تلاش میں ہی سرگرداں ہو گئے۔ آخر ایک روز یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے ابو بکر، ایسے دو انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض دو نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں، یہ جواب تھا۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی، اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس غار کی ہیبت کچھ ایسی تھی کہ اس کا دہانہ نیچے تھا، جبکہ دہانے کے بعد اندر فوراً ہی کچھ بلندی تھی، یعنی غار کے اندر کا منظر دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ نیچے جھک کر یا بیٹھ کر اندر اوپر کی جانب جھانکا جائے، جس کے بغیر اندر کا منظر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ جبکہ اندر بیٹھے ہوئے ان دونوں حضرات کو باہر کھڑے ہوئے ان افراد کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ اللہ کی شان ملاحظہ ہو کہ یہ تعاقب کرنے والے دشمن شب و روز ہر جگہ مارے مارے پھر رہے تھے، چپا چپا انہوں نے چھان مارا تھا، حتیٰ کہ تعاقب کرتے ہوئے اس پہاڑی پر اتنی بلندی تک بھی آ گئے، اس غار کے دہانے تک بھی آپ پہنچے تھے، لیکن انہیں اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ ذرا جھک کر اندر جھانک ہی لے۔ یقیناً اس وقت ان سے اس توفیق کا سلب کر لیا جانا اللہ ہی کے حکم سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ دن بھر مکہ میں گھوم پھر کر صورتحال کا جائزہ لیتے، رؤسائے قریش کی گفتگو سنتے اور رات کی تاریکی میں وہاں جا کر ان دونوں حضرات کو صورتحال سے مطلع کرتے تاکہ اس صورتحال کے مطابق کوئی اگلا قدم اٹھایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام جس کا نام عامر بن فہیرہ تھا، وہ علی صبح اس راستے پر بکریاں چراتا تاکہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ نیز اس دوران مناسب موقع پا کر وہ اس غار تک بھی جا پہنچتا اور ان دونوں حضرات کو بکریوں کا دودھ بھی پیش کیا کرتا۔ اس طرح اس غار میں جب 3 دن گزر گئے اور ان کی تلاش اور تعاقب کے اس سلسلے میں کچھ کمی آ گئی، تب وہاں سے روانگی کی غرض سے یہ دونوں حضرات غار سے باہر تشریف لائے، چونکہ حفاظتی اقدام کے طور پر طے یہ پایا تھا کہ مکہ سے مدینہ سفر کے لیے عام راستہ اختیار کرنے کی بجائے کوئی ایسا غیر معروف اور گمنام راستہ اختیار کیا جائے گا جو کہ نسبتاً ویران اور غیر آباد ہو، جہاں مسافروں کی آمد و رفت اور نقل و حرکت بہت کم ہوتی ہو۔ لہٰذا غار ثور سے روانگی کے موقع پر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق عبداللہ بن عمر اور ایک عامر بن فہیرہ نامی رہبر بھی وہاں آ پہنچا، جس کی خدمات اسی مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی، جو کہ قابل بھروسہ بھی تھا، نیز جو ان ویران اور خفیہ راستوں سے خوب واقف بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی پہلے سے ہی
اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں اور شک سے بچنے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس رہبر کے حوالے کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس غار سے نکل کر جب آگے روانگی کا مرحلہ آیا تو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق یہ رہبر وہاں آمد کے موقع پر یہ دونوں اونٹنیاں بھی ہمراہ لایا۔ جب یہ دونوں حضرات اونٹنیوں پر سوار ہو چکے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھانا لیے ہوئے وہاں پہنچی، جو کہ انہوں نے بڑے ہی شوق اور اہتمام کے ساتھ ان دونوں حضرات کے لیے زاد راہ کے طور پر تیار کیا تھا۔ اس زمانے میں اونٹ پر جو گدی ہوا کرتی تھی جس پر سوار کسی رسی کے ذریعے اپنا کچھ مختصر سامان بھی اسی گدی کے ساتھ لٹکا دیا کرتا تھا۔ اس روز اسماء جب یہ کھانا لائیں تو اب اس برتن کو اونٹنی پر رکھی ہوئی اس گدی کے ساتھ لٹکانے کے لیے کوئی رسی وہاں دستیاب نہیں تھی۔ تب حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو بل دے کر اس سے رسی تیار کی گئی اور پھر اس سے کھانے کے اس برتن کو اونٹنی پر رکھی ہوئی گدی کے ساتھ لٹکا دیا۔ اسی واقعے کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ذات النطاقین یعنی اپنے دوپٹے کے 2 حصے کر دینے والی کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیگی پلکوں کے ساتھ ان دونوں حضرات کو رخصت کیا، اور تب ان کے دل میں اندیشوں اور وسوسوں کا ایک طوفان برپا ہونے لگا کہ نہ جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ میرے بابا جان، نہ جانے یہ دونوں حضرات اپنی منزل پر پہنچ بھی پائیں گے یا خدا نخواستہ۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تاریخی کردار، عورت ہونے کے باوجود، کمزور و ناتواں مخلوق ہونے کے باوجود، اس قدر خطرات مول لے کر کے جہاں قدم قدم پر دشمنوں، سراغ رسانوں اور کھوجیوں کا جال بچھا ہوا تھا، اور پھر اس قدر دشوار گزار اور انتہائی خطرناک پہاڑی راستہ کہ جہاں قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی تھی، ان تمام تر مشکلات کے باوجود اس نازک ترین موقع پر اس خاتون کا یوں تنے تنہا پیدل سفر کرتے ہوئے اور موت سے آنکھیں ملاتے ہوئے وہاں چلے آنا، محض ان دونوں حضرات کو کھانا پہنچانے کے لیے، اور اس تاریخی اور خطرناک سفر پر ان حضرات کی روانگی کے وقت اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ انہیں رخصت کرنے کے لیے اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ انہیں سلامتی کی دعا دینے کے لیے، یقیناً اس سے اس خاتون کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد اب وہاں سے آگے روانگی ہوئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ ان حضرات نے احتیاطی تدبیر کے طور پر مدینے کی جانب فوری سفر کی بجائے پہلے کافی دور تک بالکل مخالف سمت میں یعنی یمن کی جانب سفر کیا، اور پھر کافی مسافت طے کرنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کر لیا اور بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ غیر معروف اور ویران راستے پر مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر ہر طرف نہایت زور و شور اور سرگرمی کے ساتھ تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ انہی تلاش کرنے والوں میں سراقہ بن مالک المدلجی نامی ایک شخص بھی تھا۔ ایک روز وہ اپنے گاؤں میں اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ محفل جمی ہوئی تھی، ایسے میں ان لوگوں نے دور کافی فاصلے پر 2 اشخاص کو اونٹنیوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ تب ان میں سے کچھ لوگ چلانے لگے کہ یہ تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر ان میں سے ہر کوئی اس بڑے انعام کے لالچ میں نہایت بے تابی کے ساتھ ان دونوں کے طاقوں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سراقہ کو بھی مکمل یقین ہو گیا کہ یہ دونوں سوار وہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سراقہ نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا انعام میرے ہاتھ سے کیوں نکل جائے، کوئی دوسرا کیوں لے اڑے یہ انعام 100 اونٹ۔ تب سراقہ اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں یوں کہنے لگا کہ تم سب دیوانے ہو گئے ہو، 100 اونٹوں کے لالچ میں تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ محمد اور ابوبکر ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، کیوں خود کو بلا وجہ ہلکان کرنا چاہتے ہو؟ آرام سے بیٹھے رہو تم سب لوگ۔ لیکن خود سراقہ کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ یہ دونوں سوار وہی حضرات ہی ہیں، اور اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی جگہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، اور پھر کچھ دیر بعد بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگا
کہ مجھے گھر میں ایک بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ یوں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلا آیا۔ گھر پہنچتے ہی فوراً اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کے عقبی راستے سے نکل کر اپنے دوستوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا ان دونوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور بہت جلد ان کے اس قدر قریب جا پہنچا کہ اب اس نے انہیں پہچان بھی لیا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پریشانی کے عالم میں بار بار مڑ مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آگے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول اور منہمک تھے۔ اس انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک جب اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رواں دواں تھا کہ اس دوران اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے کی پوچھ سے نیچے جا گرا، مگر وہ نہایت مستعدی اور پھرتی کے ساتھ اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑھ لگا دی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ سراقہ دوبارہ گرا لیکن فوراً ہی اٹھا اور پھر تعاقب میں رواں دواں ہو گیا۔ البتہ اسے اس بات پر بہت حیرت تھی کہ اس کے گھوڑے کو مسلسل 2 بار یہ ٹھوکر کس طرح لگی، اور اب تیسری بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ جس سے اس کے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ ہوا یہ کہ دوڑتے دوڑتے اچانک اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی نرم یا ریتلی زمین بھی نہیں تھی۔ اور پھر جب اس نے نیچے اتر کر گھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کی اور گھوڑا اٹھا اور اس کی ٹانگیں جب زمین سے نکلی تو عین اس جگہ سے ایک دھواں سا نمودار ہوا اور فضا میں بلند ہو کر تحلیل ہونے لگا۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر انتہائی حیرت زدہ رہ گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا مکمل یقین ہو گیا، اور اب وہ بآواز بلند پکارنے لگا، اے محمد، مجھے امان چاہیے۔ اللہ کی شان، وہ شخص جو ابھی محض کچھ دیر قبل تک نہایت جوش و خروش اور سرگرمی کے ساتھ تعاقب میں چلا رہا تھا، جسے اپنی جرأت و بہادری پر ناز تھا اور جسے قیمتی انعام کے لالچ نے بے چین کر رکھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اب وہی شخص مجبور اور لاچار خود اپنی سلامتی اور عافیت کے لیے فریاد کرنے لگا اور خود اپنے لیے پناہ طلب کرنے لگا، اور وہ بھی کس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کہ اس وقت خود پناہ کی تلاش میں تھے۔ آخر اس کی اس قدر آہو پکار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور قریب چلے آنے کا اشارہ فرمایا۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طاقت پر معذرت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر سراقہ حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت خود پناہ کی تلاش میں ہیں، بے گھر اور بے وطن ہیں، کس طرح سراقہ کو اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ روئے زمین کی سب سے عظیم ترین قوت یعنی سلطنت فارس کے فرما روا کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ مزید یہ کہ اس موقع پر اس نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنا سامان اور کچھ اشیاء خودنوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ تم اس ملاقات کو مخفی رکھنا، یعنی جو ہماری تمہاری ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، اسے صیغہ راز میں ہی رہنے دینا۔ اس پر اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ کسی کو اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ تب سراقہ وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے جہاں کہیں بھی کوئی ایسا شخص نظر آیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں سرگرداں تھا، سراقہ نے اسے یوں کہا کہ میں آگے بہت دور تک خوب اچھی طرح تلاش کر کے آ رہا ہوں، یہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لہٰذا اب تمہیں آگے جانے اور خود کو بلا وجہ ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یوں وہ ہر تعاقب کرنے والے کو واپس بھیجتا گیا۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ جو شخص تھوڑی دیر قبل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں سرگرداں تھا، ان کا جانی دشمن تھا اور خون کا پیاسا تھا، اب وہی جانثار بن کر وہاں سے لوٹا اور اب وہی ان کا محافظ بن گیا۔ اس طویل سفر کے بعد آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی، اس لیے اہل مدینہ نہایت بے تابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور وہ ہر روز صبح ہوتے ہی شہر کی حدود سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نہایت بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے، اور وہ بے چین کیوں نہ ہوتے کہ آنے والا مہمان آخر کون تھا؟ وہ عزیز ترین مہمان، خاتم الانبیاء، سید البشر، بلکہ سید الخلق، ایسا مہمان جس کے لیے وہ سب کچھ اپنا تن من دھن سبھی کچھ نچھاور کر دینے کے لیے بے قرار تھے۔ اس دور میں کوئی ٹیلی فون یا ٹیلی گرام یا دیگر ذرائع اتصالات کا تو کوئی وجود نہیں تھا، لہٰذا بس آنے جانے والے مسافروں سے وہ مسلسل پوچھتے رہتے کہ کیا کوئی سوار، کوئی قافلہ، کوئی مسافر تمہیں راستے میں نظر آیا؟ اور پھر اسی کیفیت میں جب دھوپ تیز ہو جاتی تب وہ سب اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاتے۔ اس روز بھی وہ لوگ صبح سے انتظار کرتے کرتے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اسی دوران ایک یہودی جو کہ کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو اس نے ان دونوں کو فوراً ہی پہچان لیا اور مدینہ کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند چلانے لگا کہ تمہارے نبی آ گئے، تمہارے نبی آ گئے، جس پر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ بڑے چھوٹے، بوڑھے جوان، مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد وہاں آ پہنچی۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شہر کے اندر داخل ہونے کی بجائے قباء نامی مضافاتی بستی میں پڑاؤ ڈالا اور 3 دن یہیں قیام فرمایا۔ اس دوران مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی گئی، جس کی فضیلت خود قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یعنی وہ مسجد کی جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کر دینے کے بعد مکہ سے سفر کرتے ہوئے قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ قباء نامی اس مضافاتی بستی میں 3 دن قیام کے بعد دونوں حضرات اندرون مدینہ شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس موقع پر یہ دونوں الگ الگ بیٹھنے کی بجائے اب ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رومال سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس دوران کتنی ہی بستیوں سے اور کتنے ہی گلی محلوں سے گزر ہوا، کتنے ہی قبائل کے مسکن راستے میں آئے۔ جس قبیلے کے مسکن سے گزر ہوتا وہاں ہر کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے نظر آتا۔ بار بار آوازیں بلند ہوتی، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس تشریف لائیے، ہمیں خدمت کا موقع مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہمارے پاس سامان جنگ کی کس قدر بہتات ہے، ہم کتنی اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے کے قابل ہیں۔ یوں دیوانہ وار ہر قبیلے والے یہی صدائیں بلند کرتے اور یہی اصرار کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیچھے جاتے۔ ایسے میں بسا اوقات بہت سے لوگ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے تاکہ اونٹنی یہاں بیٹھ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑاؤ ڈال دیں، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفقت و محبت سے انہیں سمجھاتے اور بار بار اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ دہراتے، لوگوں میری اونٹنی کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ تمام راستے میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور بچے مرد عورتیں سب ہی راستے کے دونوں جانب صف بستہ کھڑے تھے، گویا کہ تمام مدینہ شہری امڑ آیا تھا۔ اور اس دوران بچیاں نہایت دلکش انداز میں خوب ترنم کے ساتھ بیک آواز خیر مقدمی اشعار گا رہی تھیں، جن کا مفہوم یہ ہے، آج تو ہمارے شہر مدینے میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر یہ تو احسان عظیم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہم پر ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہو گیا ہے۔ اے ہماری جانب بھیجے جانے والے اللہ کے رسول، یقیناً آپ تو ایسا دین لائے ہیں
کہ جسے قبول کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ اسی کیفیت میں اونٹنی مسلسل چلتی رہی، کتنے ہی گلی کوچے آئے اور گزر گئے۔ آخر چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر اونٹنی اچانک رک گئی، کچھ دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور اس کے بعد بیٹھ گئی، لیکن پھر فوراً ہی اٹھی، چند قدم آگے چلی اور پھر رک کر گردن گھما کر پیچھے اسی جگہ کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے بعد واپس مڑی، دوبارہ اسی جگہ آئی اور بیٹھ گئی، اور بیٹھتے ہی فوراً اب اپنی گردن زمین کے ساتھ ٹکا دی، یعنی اشارہ دے دیا کہ منزل مقصود یہی ہے۔ جس منزل کی تلاش میں مکہ سے سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وہ منزل یہی ہے۔ اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمسفر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اور یہ بینہ وہی مقام تھا کہ جہاں آج مسجد نبوی آباد ہے۔ اونٹنی سے نیچے اترتے ہی آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ سامنے سب سے قریب جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ جواب ملا کہ یہ دروازہ ابو ایوب انصاری کا ہے۔ تب آپ اس دروازے کی جانب بڑھے۔ ابو ایوب انصاری نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، اور وہ دیوانہ وار آپ کی جانب لپکے، اور یوں اس نئے شہر میں مدینہ میں سید الاولین والآخرین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا عظیم شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 7 ماہ انہی کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد چند روز ہی گزرے تھے کہ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت ایک مختصر سا قافلہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملا۔ اس مختصر قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علاوہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت کافی کم سن تھے، اور ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھیں۔ اس تاریخی اور یادگار ترین سفر میں امت کے لیے یقیناً سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ حالات کیسے ہی کٹھن اور مشکل ترین کیوں نہ ہوں، بہر صورت صرف اور صرف اللہ پر توکل و اعتماد کیا جائے، اسی سے التجا و فریاد کی جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے۔ اس سفر کے دوران ہر قدم پر اور بالخصوص غار ثور میں قیام کے دوران جب مشرکین مکہ تعاقب کرتے ہوئے اس غار کے دہانے تک آ پہنچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں توکل اعلیٰ اللہ کی ایسی نادر و نایاب مثالیں نظر آتی ہیں کہ شاید تمام انسانی تاریخ میں ایسی کوئی اور مثال نہیں مل سکے گی۔ اس تاریخی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ہمیشہ کے لیے امت کو توکل کی حقیقت بھی بتا دی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تاریخی اور انتہائی خطرناک سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تماتر توکل اور غیر متزلزل اعتماد اور بھروسے کے باوجود ہر وہ سبب اختیار کیا جو اس سلسلے میں مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ مثلا اس سفر کے بارے میں انتہائی رازداری برتی گئی۔ مکہ سے روانگی کے فوری بعد شمال یعنی مدینے کی جانب چلنے کی بجائے بالکل مخالف سمت یعنی جنوب کی جانب سفر کیا گیا۔ مسلسل سفر جاری رکھنے کی بجائے ابتدا میں چند روز غار ثور میں توقف کیا گیا تاکہ تلاش اور تعاقب کا سلسلہ جب کچھ ٹھنڈا پڑ جائے تب وہاں سے آگے اصل سفر کا آغاز کیا جائے۔ اصل سفر پر روانہ ہوتے وقت معروف راستے کی بجائے گمنام اور ویران راستہ اختیار کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مگر اس کے باوجود اس سفر ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیر کے طور پر عبداللہ بن ابو بکر اور عامر بن فہیرہ نامی رہبر کی خدمات حاصل کی۔ قدموں کے نشانات مٹانے کے لیے عامر بن فہیرہ نامی چرواہے کو پیش کی تاکید کی گئی کہ وہ اس راستے پر اپنی بکریاں چرائے، نیز بکریوں کا دودھ بھی انہیں پہنچا دیا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض بیٹھے بٹھائے یہ دعویٰ کرنے کی بجائے کہ اپنے اللہ پر مجھے مکمل بھروسہ ہے، آپ نے اس سفر کی تیاری کے سلسلے میں انتہائی کوشش اور محنت و مشقت کی، ہر قسم ہر اس سبب کو اختیار کیا
جو اس سفر کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے نافع و مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تب اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی اللہ اس کمزور مخلوق کو اس کے گھونسلے کے اندر بیٹھے بٹھائے بھی رزق عطا فرما سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ گھونسلے سے باہر آتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش و جستجو کرتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قانون قدرت یہی ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہوئے معاملہ اس کے حوالے کر دے، اور پھر جو بھی نتیجہ میسر ہو اس پر راضی رہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ اللہ پاک ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم پر بے شمار برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔